گا. اب یہ فرعون کی طرف سے آنے والا رد عمل ہے. یہاں پر رات کو کسی کو فون آ جائے اس کے سینئر افسر کی، پوری رات اسے نیند نہیں آتی. یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے. یہاں پرویز مشرف کو امریکہ کا فون ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا، ہمیں انڈے دے دو ورنہ تمہیں پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے. یونیفارم میں بیٹھا ہوا پرویز مشرف کی تھر تھر کانپنے لگا. یہاں جب کوئی اپنے سے بڑا، اپنے سے طاقتور کوئی کال کرے، میسج بھیجے، لیٹر بھیجے، لوگوں کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اور قرآن مجید پڑھو تو قرآن کہتا ہے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. قرآن مجید کہتا ہے اگر کوئی چیز تمہیں تکلیف پہنچائے، رب نہ ہٹائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر کوئی خیر تمہیں پہنچنی ہو، اگر رب اس کو پہنچانا چاہے تو وہ خیر پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آئیے دیکھیے موسیٰ پیغمبر کے صحابہ کا ایمان کیسا. فرعون ڈرانے کے لیے تو کہہ رہا ہے، فرعون بھی تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کال ہی کر رہا ہے، بلکہ فرعون وائٹ ہاؤس سے نکل کر براہ راست موسیٰ کے صحابہ کے مقابل آ کے بیٹھ گیا ہے اور سارا جاہو جلال سامنے. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، اور ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کاٹوں گا، کہا بھی کاٹوں گا. زندہ ہاتھوں کا قیمہ کیا جائے گا، زندہ پیروں کا قیمہ کیا جائے گا، اور وہ سارا قیمہ کرنے کے بعد آخر میں تمہیں پھانسی دوں گا. تو سنو اہل ایمان، ایمان کی بے طاقت کیسی ہوتی ہے. سنو پھر اہل اسلام، اسلام کی طاقت کیا ہے. سنو دنیا کے مسلمانوں، ایمان کی حرارت کیا ہوتی ہے. موسیٰ پیغمبر کے صحابہ نے فرعون کی دھمکیوں کو سن کر کیا کہا؟ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جو ہوتا ہے کر لے، ہم نے رب کو ایک مانا ہے. جو ہوتا ہے کر لے. ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب. کون ہوتا ہے فرعون کے ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دے؟ کون ہوتا ہے فرعون کے ہماری ٹانگوں کو کاٹ دے؟ کون ہوتا ہے فرعون کے ہمیں خشک کھجور کے تنوں سے پھانسیاں دے دے؟ کون ہوتا ہے فرعون کے ہماری جان لے لے؟ یہ جان جس رب کی ہے اسی کو جائے گی. یہ جان جس رب کی ہے اس کا مالک اور خالق وہی ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے جو موسیٰ پیغمبر کے صحابہ میں، قرآن مجید کی آیتوں میں آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. ایمان میں فرق ہے. ایمان صحابہ کا بھی تھا، ایمان ہمارا بھی ہے. ہمارے اور ان کے ایمان میں فرق یہ ہے، زندہ تو وہ شخص بھی ہوتا ہے جو وینٹیلیٹر پر ہو، اور زندہ وہ بھی ہوتا ہے جو فٹ بال کے میدان میں کھیل رہا ہو. دونوں کو زندہ تو کہا جاتا ہے، لیکن دونوں کی زندگی میں فرق ہے. جو فٹ بال کے میدان میں، کرکٹ کے میدان میں 25 سال کا جوان دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے اور مین آف دی میچ بن گیا، اس کی زندگی میں فرق ہے. اور جو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، زندہ وہ بھی ہے لیکن اس کی زندگی میں فرق ہے. آج امت کا ایمان تو ہے، لیکن ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں فرق یہ ہے. صحابہ کا ایمان ایسا جیسے کھیل کے میدان میں کوئی شاہ سوار ہو، کوئی جوان ہو، اور ہمارا ایمان ایسا جیسے وینٹیلیٹر پر جان نکلنے کے قریب ہو. ایمان تو ہے، لیکن اگر دنیا میں کسی نے ایمان دیکھنا ہے تو غزہ کے لوگوں کا ایمان دیکھو. ایمان تو ہمارا بھی ہے. آج اگر دنیا میں کسی نے ایمان دیکھنا ہے تو غزہ کی ماؤں کا ایمان دیکھو، غزہ کی بہنوں اور بیٹیوں کا ایمان دیکھو، غزہ کے محمد عربی کے امتیوں کا ایمان دیکھو. ایک ہمیں جو اسی پر گھبرا گئے کہ یورپ کی منڈیوں سے بائیکاٹ ہو گیا تو پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا. اور ایک غزہ کے لوگ ہیں، گزشتہ کل مجھ سے برداشت نہ ہو سکا جب ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا، وہ روڈ پر گرے ہوئے آٹے کے چھوٹے چھوٹے ان ٹکڑوں کو چن کر اپنی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی پکا کر کھلا سکے. اس کی اس کیفیت میں بھی زبان پر یہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سلام ہو دنیا کے مسلمانوں، سلام ہو محمد عربی کے امتیوں، سلام ہو تم پر. تمہارے جیب میں ایک پیسہ نہ بچا، تمہارے منہ میں ایک نیوالا نہ رہا، پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان تو تمہارے اندر ہے. فاقوں میں، پیاس میں، بچوں
ایمان ہے، آج بھی ہے، لیکن ایمان کی معراج پر بیٹھنے والے لوگوں کو غزہ کے لوگ کہا جاتا ہے۔ ایمان کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو فلسطین کے لوگ ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے اگر رب کی طرف سے تکلیف آ جائے تو رب ہٹائے تو ہٹائے، اور کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اگر رب تمہیں خیر پہنچانا چاہے، ساری دنیا روک لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان کا یہ پیمانہ، یہ درجہ کیا ہے ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر ایمان کا درجہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر ہیں۔ قیامت کے دن رسول اکرم کا سامنا کرنا تو دور کی بات ہے، غزہ میں ٹکڑے ہونے والے بچے کو بھی قیامت میں ہم کو دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ رسول اکرم کے سامنے ہماری حالت کیا ہوگی، یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ غزہ میں جس عورت کے 4 بیٹے شہید ہو گئے اور میری دکان پر ابھی اسرائیلی مصنوعات فروخت ہوں، اس ماں کے سامنے قیامت میں کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں۔ ایمان کی طاقت آ جانے کے بعد قوت، حکومت، عہدہ، جاہ و جلال، یہ سب کچھ ہیج نظر آتا ہے۔ ایمان آنے کے بعد دنیا کی کسی حکومت کا خوف دل میں باقی نہیں رہتا۔ اگر دنیا کا کسی کا خوف دل میں باقی رہتا ہوتا تو آج غزہ کے مسلمان دنیا باطل کے سامنے سیسا بلائی ہوئی دیوار نہ بنتے۔ ایمان کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ اور جب صحابہ کے ایمان کی بات کی جائے، اللہ اکبر، ان شخصیات کا کیا کہنا، ان کے ایمان کا کیا کہنا، ان کے ایمانی طاقت کا۔ بچہ سامنے آتا ہے تو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی آنکھیں فلانے جیسی، اس کا نام فلانے جیسا، اس کا رنگ فلانے جیسا، اس کی شکل و صورت دیکھو فلاں رشتے دار جیسی ہے، فلاں رشتے دار جیسی ہے۔ اس کو اگر عربی میں اس کی تقسیم اصطلاحات، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی عادات پر بات کی جاتی ہے، اس کی عادات کیسی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، شمائل۔ اور جب وہ دنیا سے گزر جائے تو پھر اس کے بعد جو بات کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فضائل۔ یہ دنیا میں ہر انسان کے لیے اصول ہے۔ آنے کے بعد ہی اس کی شکل کا پتہ چلتا ہے، جوان ہونے کے بعد ہی اس کی عادات کا پتہ چلتا ہے، اور چلے جانے کے بعد ہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان کے باپ دادا دنیا میں نہیں آئے، اور قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اسی کا تعارف دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ صحابہ تو وہ مومن ہیں جن کا دنیا سے آنے سے پہلے تعارف موجود تھا۔ کسی کی شکل و صورت دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جب تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں گئے تو آسمانی کتاب کے عالم نے ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو چوما اور سواری سے اتار کر سینے سے لگا کر کہا آپ کے باغ پہنچے، تورات و انجیل کے عالم تورات و انجیل لے کر آئے۔ ایک نظر تورات کو دیکھتے ہیں، ایک نظر عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں، اور کیا کہا سینکڑوں سال سے جو عمر تورات و انجیل میں تھا آج ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا۔ صحابہ کا ایمان تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا ایمان ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا مزاج، صحابہ کی عادات، صحابہ کی شکل و صورت، یہ تو دنیا میں صحابہ ابھی آئے نہیں، اس وقت سے تورات میں انجیل میں میرے اللہ نے بیان کی ہے۔ ان سے بڑا دنیا میں اور مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر صحابہ پر تان کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں بطور مثال عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے دادا نے
آپ کے والد کو بطور نصیحت کے کوئی بات کی، کسی موقع پر تنبیہ کر دی کہ آپ کے دادا نے آپ کے والد کو بات اس لیے کی تھی کہ بعد میں آپ دادا کی بات کو بنیاد بنا کر اپنے والد پر اعتراض کرتے رہے؟ بولے کیا دادا نے آپ کے والد سے جو بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ بعد میں آپ دادا کی بات کو بنیاد بنا کر اپنے والد پر اعتراض کرتے پھرے؟ وہ تو اس نے اس کے لیے کی اپنے بیٹا سمجھ کر، وہ تو انہوں نے کی ان کی تربیت کے لیے، وہ تو انہوں نے کی ان کی تنبیہ کے لیے۔ اولاد کا کام کیا ہے؟ اولاد کا کام یہ ہے کہ دادا کی تعظیم کرے، والد کی تعظیم کرے، والد کی دادا کی طرف سے آنے والی بات کو بنیاد بنا کر اس کی شان کو نہ گھٹائے، اس کی عظمت کو نہ گھٹائے۔ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی موقع پر سمجھانے کے لیے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کا اپنے شاگردوں کو سمجھانے جیسا ہے، وہ عظیم الشان ہستی کا اپنے بیٹوں کو سمجھانے جیسا ہے۔ اور پاک پیغمبر نے ان صحابہ کرام کو سمجھایا۔ کیا حضور علیہ السلام کا اپنے صحابہ کو سمجھانا وہ اس لیے تھا کہ بعد میں امت آ کر میرے صحابہ پر تنقید کرے؟ اگر اس لیے ہوتا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں، جو ان سے بغض کرے گا مجھے محمد سے بغض کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا مجھے محمد سے محبت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، آنے رسالت زندہ باد، آنے صحابہ زندہ باد، آنے صحابہ زندہ باد۔ انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان کون ہیں؟ صحابہ۔ میں صرف ان سے مخاطب ہوں جن کو اللہ نے زبان دی ہے، آواز دی ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان کون ہیں؟ صحابہ۔ محبت سے بتائیں کون ہیں؟ صحابہ۔ جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ مصطفیٰ کریم کے ہر دم ساتھ رہے وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ آج بھی روضہ رسول میں آقا کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کی 23 سالہ محنت کون ہے؟ صحابہ۔ آج کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کی آیتیں لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن مجید کی عملی تفسیر کون ہے؟ صحابہ۔ مصطفیٰ کے کلمہ کو پڑھ کر پھیلانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ حضور کی نبوت کو عملی طور پر لے کر پھیلنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اتنے بڑے مسلمان، اور آج 1400 سال کے بعد کوئی چوڑا، کوئی بے ایمان، کوئی بدبخت آ کر سوشل میڈیا پر ان پر بکواس کرتا پھرے، ان پر الزام دیتا پھرے، ان پر تان و تشریح کرتا پھرے۔ کیا پتی کا شوربہ ذات دی کیولی تے جب پہ چھتیرا نوں، کہاں محمد کے صحابہ اور کہاں یہ نالی میں ڈوبا ہوا جس کا حسب نسب غائب ہے، کہاں میرے مصطفیٰ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنے والے، اور کہاں یہ جس کے ماں باپ کا پتہ کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور پاک پیغمبر نے خود فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ عقل مند آدمی ستاروں کی روشنی میں اپنی منزل تلاش کرتا ہے، اور بے وقوف ستاروں سے دشمنی کر کے اپنا انجام برباد کرتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ویسے اس مرکز سے اگر صحابہ کی عظمت کا نعرہ بلند ہو، آواز بھی بلند ہو، ساتھ ہاتھ بھی بلند ہو۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، عمر فاروق زندہ باد، عثمان زندہ باد، علی زندہ باد، معاویہ زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر۔ محرم الحرام میں 20 واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے رپورٹ ہوئے، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، قریباً 250 کے قریب FIRs پورے ملک میں درج ہوئی ہیں۔ کیا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ پاکستان میں 250 کے قریب واقعات
صرف 10 دنوں میں فیاض کی شکل میں سامنے آ جائے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دی جائیں، اہل بیت کی توہین کی جائے، حضور کی جماعت پر زبانیں لمبی کی جائیں، اور جن دفعات کے تحت وہ فیاض درج کی گئی وہ بڑی معمولی دفعات ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کے اہل بیت کی گستاخی کرے، جو شخص حضور کے اصحاب کی گستاخی کرے، اس سے بڑا بھی پاکستان میں کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی پاکستان میں کوئی بدامن ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی پاکستان میں کوئی فتنہ پرور ہو سکتا ہے؟ صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرنے والے سے بڑا پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے 250 کے قریب فیاض جو پورے ملک میں گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ کے خلاف درج کی گئی ہیں، ان تمام فیاض میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا جائے۔ شامل ہونی چاہیے نہیں؟ دہشت گردی کی دفعات ان میں شامل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ صحابہ کے گستاخ سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں، صحابہ اہل بیت کی گستاخی سے بڑا اس ملک میں اور کوئی مجرم نہیں ہے۔ اور ہم نے گزشتہ ہفتے یہ بھی دیکھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گستاخیوں کے کیس کو سنتے ہوئے ایک جج صاحب مسلسل ایک فریق کے دلائل سنے بغیر دوسرے فریق کو مسلسل موقع فراہم کرتے جا رہے ہیں، اور ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا ہے ایک جانبداری کا رویہ قائم رکھا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ ہفتہ اس پر بات کی، ہم نے اس پر مسلسل بات کی ہے۔ الحمدللہ گستاخوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کا جو راستہ شروع کیا گیا تھا، اللہ کے فضل سے اس راستے کو بند کر دیا گیا، اور یہ گستاخوں کو جو کھلی چھوٹ ملی ہے، یہ جو ان کی زبانیں لمبی ہوئی ہیں، وجہ بڑی صاف ہے۔ 8 اگست سن 2023 کو سینٹ سے صحابہ اہل بیت کی عزت کا جو قانون پاس ہوا، اگر اس سخت سزا والے قانون کو ان گستاخوں کے خلاف نافذ العمل کیا جاتا، ان گستاخوں کو اس قانون کی لگام پہنائی جاتی، اس ملک سے گستاخانہ واقعات کی روک ہو سکتی تھی۔ لیکن افسوس صد افسوس 2 سال کے قریب کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی وہ سینٹ سے متفقہ طور پر پاس ہونے والا بل ایوان صدر میں رکا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بہت بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ اس مطالبے کو دہرائیں گے اور ایوان صدر کے باہر دہرائیں گے انشاءاللہ۔ جب تک گستاخوں کے خلاف سینٹ سے پاس ہونے والا قانون حرکت میں نہیں آتا، 8 اگست 2023 کو سینٹ سے پاس ہونے والے قانون کے نتیجے میں جب تک گستاخوں کو سزا نہیں ملتی، اس ملک میں گستاخی کرنے والے پاکستان کے امن کو تباہ کرتے رہیں گے، پاکستان کے امن کو برباد کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے امن سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم صحابہ کرام پر بکواس کرنے والے دہشت گرد کو عام دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کی حکومتی کاوش کو کافی نہیں سمجھتے۔ ان پر دہشت گردی کی دفعات درج ہونی چاہیے، اور ایسی بات گستاخیاں کہ ان گستاخیوں کو دیکھنے کے بعد انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں بدترین گستاخی، حضرت معاویہ کی شان میں بدترین گستاخی، اما فاطمہ الزہرا کی شان میں بدترین گستاخی۔ ایسے گستاخ اگر اس ملک میں آزاد ہیں تو پھر بتائیں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور مسلسل پرامن مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس مطالبے کے ساتھ ہمارے قدم چاروں صوبوں سے نکل کر اسلام آباد کی طرف آ جائیں۔ اس وقت سے پہلے سینٹ سے پاس ہونے والے بل کو قانونی شکل دینا ہو۔ لفظوں سے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو، مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام، میری سبا کے واسطے تالے خرید۔ سامعین محترم، میں جب بھی اس منبر پر آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے
آج پھر میں آخر میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر چند 100 روپے اسرائیلی مصنوعات کو فروخت کرنے کی وجہ سے نہ کماؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر چند 100 یا چند 1000 روپے گھر میں کم آ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کم از کم غزہ والوں کے لیے، کم از کم مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہمیں اتنی غیرت دکھانی چاہیے. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور وہ تمام پاکستانی کمپنیاں جو پاکستانی مشروبات بنا رہے، شیمپو بنا رہے، مختلف متبادل بنا رہے، ہم ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے اس موقع پر ناجائز منافع خوری جاری رکھی ہوئی ہے، لعنت ہو ان پر، شرم آنی چاہیے ان کو. لوگ فلسطین کی محبت میں اسرائیلی پروڈکٹ پر تھوک کر واپس آئے اور تم نے وہی یہودی اور بنیے کا کردار ادا کیا کہ اس موقع پر فلسطینیوں کی محبت میں لوگ تمہاری پروڈکٹ کی طرف آئے اور تم نے اس پر زیادہ مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے، جیب بھرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا. ایسے لوگوں پر کو شرم آنی چاہیے. اور وہ لوگ جو اس موقع پر اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں اور ناجائز منافع خوری نہیں کر رہے اور لوگوں کو متبادل کے طور پر مشروبات مصنوعات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال 4 اگست یوم جنگ کے موقع پر جنگ کے مظلوم، جنگ کے محروم طبقہ، جنگ کے مفلوک الحال اپنی محرومیوں کے ازالے کے لیے، ہونے والے ظلم کے خلاف اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے، میڈیکل کالج اور ڈویژن کے مطالبے کے لیے جب نکلیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے غزہ کے مظلوموں کی آواز، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے دنیا بھر کی مظلوم بیٹی عافیہ صدیقی کی آواز ہماری زبان پر ہوگی. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنگ والے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے بزرگ، بچے، نوجوان یوم جنگ کے موقع پر باہر نکل کر حضور کی ختم نبوت کا نعرہ، صحابہ اہل بیت کی ناموس کا نعرہ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ، جنگ کے حقوق کا نعرہ جہاں بلند کریں گے وہاں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں مظلوم عافیہ صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ بیدار ہیں انشاءاللہ؟ آخری بات، آپ نے گزشتہ ہفتہ دیکھا ہوگا ڈھاکہ میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. 50 سال کے بعد ڈھاکہ میں جماعت اسلامی کا اتنا بڑا اجتماع، یہ صرف ایک اجتماع نہیں ہے، یہ 50 سال تک پاکستان کی محبت میں قربانیاں دینے والوں کا عزم ہے. یہ 50 سال تک سامراج کے خلاف پاکستان سے محبت کرنے والوں کا وہ پرعزم قافلہ تھا. ہزاروں لوگوں کی شہادت کے بعد، پھانسیوں کے بعد، مستقل 50 سال تک تشدد تکالیف برداشت کرنے کے بعد ڈھاکہ کے لوگ نکلے. پاکستان سے محبت کرنے والے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے علاوہ جتنے مسلمان ڈھاکہ میں حسینہ واجد کی حکومت کے بعد آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم انہیں سلام محبت پیش کرتے ہیں. جن دوستوں نے ڈھاکہ میں ہونے والے جماعت اسلامی کے اس اجتماع کی تصویر کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اس اجتماع کی تصاویر کو دیکھا. سمجھے اس بات کو، اگر 50 سال کے بعد ڈھاکہ میں جماعت اسلامی کے اس عظیم الشان اجتماع کی تصاویر پوری دنیا کے سامنے آ جانے پر دنیا حیران ہو گئی کہ 50 سال ظلم برداشت کرنے کے بعد آج بھی پاکستان سے محبت، اسلام سے محبت کرنے والے ڈھاکہ میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو پھر اس بات کو سمجھیے، جب دین پسند طبقہ کسی ایک جگہ پر بڑی تعداد میں متحد ہو کر نکلتا ہے، جہاں وہ اپنوں کے دل ٹھنڈے کرتا ہے وہاں باطل کے ایوانوں میں بحران برپا کر دیتا ہے. جس طرح ڈھاکہ میں 50 سال دین سے، اسلام سے، پاکستان سے محبت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والے ان مسلمانوں نے
ہمارے پاکستانی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا اور باطل کے ایوانوں میں ڈھانڈا برپا کر دیا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 4 اگست کو نکل کر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت کو جنگ کے لوگ ٹھنڈا کریں گے اور باطل کے ایوانوں میں لرزہ برپا کریں گے. سامعین محترم، بس حضور کی حدیث کا فرمان سن لیجیے اور زندگی بھر کے لیے اس کو پلے باندھ لیں. میرے مدنی کریم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو. صحابہ نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تمہارا حکم ہو گیا سب سمجھ آ گئی بس. نہیں، وہ صحابہ تھے، حضور نے تربیت کی تھی. پوچھ لیا، کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کریں گے، بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا مظلوم کی مدد اس کا ساتھ دے کر، ظالم کی مدد اس کے ہاتھ کو روک کر. فرض ہے ہم سب پر